سراج صاحب میری آنکھوں میں دیکھیے، تاجور نے وفور التفات سے کہا۔ کیا آپ کو مجھ جیسی آزاد خیال اور باغی لڑکی سے ایسی امید ہے؟ میرے والد نے دراصل خود یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ میری اپنی پسند پر انہوں نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ تاجور، تم کس قدر نادان ہو، سراج نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ کیا تم ایک جھونپڑی میں جاہل انسانوں اور گنوار سوسائٹی میں خوش رہ سکو گی؟ گاؤں کے غیر شائستہ اور اجڑ ماحول میں تمہارا دم نہیں گھٹ جائے گا؟ تم ناز و نام میں پلی ہوئی کیا غریبی کی صعوبتیں برداشت کر سکو گی؟ مجھے آپ کے ساتھ جہنم میں بھی رہنا منظور ہے، تاجور نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی تو دنیا کی تمام مصیبتیں اور تکلیفیں مجھے چھو بھی نہ سکیں گی۔ لیکن میرے پاس کیا ہے تاجور؟ نہ عزت، نہ دولت اور نہ شہرت۔ مجھے ان چیزوں کی چنداں ضرورت نہیں، وہ بولی۔ مجھے ایک دل چاہیے، ایسا دل جس میں میری محبت بسی ہوئی ہو، اور جو مجھے صرف میرے لیے چاہے۔ یہ دل بھی اب میرا نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ اس دل میں کسی اور کی محبت بسی ہوئی ہے، لیکن اس قیمتی دل کی وسیع کائنات میں تھوڑی سی جگہ پانے سے میں مایوس نہیں ہوں۔ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو مٹا دوں گی، سب کچھ لٹا دوں گی۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ تاجور کی پر امید نگاہیں اس کو التجائی انداز سے تک رہی تھی۔ سراج انکار نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سراج کے دل میں تاجور کی محبت بڑھتی گئی، اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کا گرویدہ ہوتا گیا۔ ویسے تاجور تھی بھی بہت حسین اور نو عمر۔ اس کی انوکھی شرارتیں، دلچسپ باتیں اور پر لطف شوخیاں سراج کی روح کے گہرے زخموں کا مرہم تھی۔ اس کے پاس آ کر سراج اپنے سارے دکھ بھول جاتا تھا، سوائے تاجور کے پرکشش وجود کے اور کچھ یاد نہ رہتا، حتیٰ کہ چند ہی دنوں کی صحبت میں سراج کے دل سے نسرین کا خیال بھی جاتا رہا۔ اس کو یقین تھا کہ نسرین اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے گاؤں سے اچانک نسرین کی واپسی کی اطلاع سراج کو مل چکی تھی۔ اس نے سوچا نسرین کی طبیعت میں تلون بہت ہے۔ اس فطرت کی لڑکی کے دل میں اگر محبت پیدا بھی ہو تو دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ برخلاف اس کے تاجور حسین بھی ہے اور مہربان بھی، وہ اس کے دل سے عزت کرتی ہے، اس کے ایک معمولی اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ ایسی حالت میں بھلا وہ کیوں نہ تاجور کا گرویدہ ہو جاتا؟ بی بی نگر کے خانہ بدوش قبیلے کی بہبودی اور آسائش سے متعلق سراج کی اسکیم تیزی سے رو بعمل تھی۔ مجسٹریٹ صاحب کی پوری دولت اس نیک کام میں لگا دی گئی۔ بہت ہی سرگرمی سے کام شروع ہوا۔ فوراً گاؤں سے پست ماندہ طبقے کے افراد کو طلب کر لیا گیا اور انہیں صنعتی مرکز کی تیاری میں لگا دیا گیا۔ مجسٹریٹ صاحب کا ارادہ تھا کہ نو تعمیر کارخانہ کے یوم افتتاحی کے موقع پر سراج اور تاجور کے منسوب ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی مقصد سے مجسٹریٹ صاحب اس کام میں دلچسپی لے کر جلد از جلد اسے طے کر دینے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے بہت جلد سارے مراحل طے کر لیے تھے۔ ادھر تیزی سے کارخانہ تیار ہو رہا تھا، ادھر سراج اور تاجور کی منگنی کے دن قریب آ رہے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، ماہ جون کی آخری تاریخیں تھیں، اور گرمی ختم ہونے سے پہلے اپنا سارا زور بیچارے انسانوں کو پریشان کرنے اور ان کی زندگی کو دوبھر بنانے میں صرف کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک حابس رات کا ذکر ہے جبکہ ہوا بالکل بند تھی اور سیاہی کی دبیس چادر فضا کو گھیرے ہوئے تھی۔ دو سیاہ پوش پر اسرار آدمی رائل ہوٹل کے بائیں ہاتھ والے گیٹ سے نکلے، اور جب یہ لوگ سڑک کو عبور کر کے پبلک گارڈنز کے فٹ پاتھ پر آئے تو نامپلی اسٹیشن کی گھڑی میں دونوں سوئیاں ایک کے ہندسے پر ایک دوسرے سے مل گئیں۔ جو آدمی سیاہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے رائل ہوٹل سے نکلے ان میں ایک دراز قامت تھا اور دوسرا بہت ہی پست قامت۔ دونوں نے اپنی ٹوپیاں کچھ ایسے انداز سے جھکا رکھی تھی کہ سڑک پر لگے ہوئے بلب کی معمولی روشنی میں ان کے چہروں کی شناخت قطعاً ناممکن تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، کبھی ایک آدھ بس یا رکشہ گزر جاتا، یا پھر دو ایک سائیکل سوار جو دوسرا شو دیکھ کر اپنے گھر جا رہے تھے، لیکن ان دو افراد کو اپنی حد سے بڑی ہوئی محویت میں کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ چپ چاپ سر جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دونوں آدمی پبلک گارڈن سے گزر کر لکڑی کے پل والی سڑک پر چلنے لگے۔ دو ایک بار لمبے قد والے آدمی نے جھک کر اپنے ساتھی سے کچھ کہا، مؤخر الذکر نے بڑے زور سے اپنے سر کو حرکت دی، اور دونوں بغیر ایک لفظ زبان کے نکالے اس راستے پر مڑ گئے جو لکڑی کے پل کے پار سے گزر کر پریم نگر سے ہوتا ہوا بنجارہ ہل جاتا ہے۔ یہاں انہیں ایک خالی رکشہ مل گیا۔ دراز قد آدمی نے رکشے والے سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کی، پھر دونوں آدمی رکشے میں بیٹھ گئے۔ سست رفتار سے رینگتا ہوا رکشہ بنجارہ ہل روڈ پر چلنے لگا، اور عین اس جگہ جہاں سے کہ بنجارہ ہل کی آبادی شروع ہوتی ہے، دونوں آدمی رکشے سے کود پڑے۔
پیسے لے کر رکشے والا تو اپنی راہ پر چل دیا اور دونوں آدمی سامنے والے گھٹیا سے ریسٹورانٹ کی طرف بڑھے۔ ریسٹورانٹ کا بہرا ایک کونے میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کو انہوں نے جگایا اور گرم چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پی کر یہ لوگ آپس میں آدھ گھنٹے تک سرگوشیوں میں ہی باتیں کرتے رہے، پھر وہاں سے بل ادا کر کے اس سڑک پر تیز قدموں سے چلنے لگے جو کاشانہ زاہد کی طرف جاتی تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، یہ کوٹھی آبادی کے آخری سرے پر سب سے الگ واقع تھی، جہاں سے اونچے نیچے پتھریلے میدان اور جنگلی جھاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بے آواز چلتے ہوئے کاشانہ زاہد کی داہنی دیوار کے قریب آئے۔ کوٹھی میں چاروں اطراف سناٹا تھا۔ دربان بیچارہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں آدمی کھڑے آہٹ لینے کی کوشش کرتے رہے، پھر چاروں اطراف سے مطمئن ہو کر احاطے کی دیوار پھلانگ کر کوٹھی کے باغ میں داخل ہوئے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے شیشم کے پیڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ اس جگہ جھاڑیاں اور جنگلی بوٹیاں کثرت سے اگی ہوئی تھی جہاں بآسانی کوئی آدمی چھپ سکتا تھا۔ شاید اسی لیے ان لوگوں نے بھی اس جگہ کو پسند کیا اور چپ چاپ زمین پر لیٹ گئے۔ آج رات بہت تاریک اور خاموش تھی، ہوا بھی بالکل بند تھی۔ آسمان پر یہاں وہاں ایک آدھ تارا نظر آ جاتا، ورنہ چاروں اطراف کثیر تاریکی کا راج تھا، ایسی تاریکی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ دونوں آدمی سانس روک کے کافی دیر اسی طرح لیٹے رہے۔ اتنے میں باغ کا بوڑھا مالی اپنے آخری گشت سے واپس ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے میں ایک موٹا سا لٹ جو کسی بھی چور اچکے کا سر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ مالی چاروں اطراف تیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا کوٹھی کے عقب میں غائب ہو گیا۔ کامل 2 گھنٹے ان لوگوں کو شیشم کے پیڑوں کے درمیان دم سادھے پڑے ہوئے گزر گئے۔ اتنے میں آہستہ سے باغ کے پھاٹک پر کچھ آہٹ، اس کے بعد آہستگی سے لوہے کا وزنی دروازہ کسی قدر کھلنے کی آواز آئی اور ایک سفید پتلی سی شبی کوٹھی کے باغ میں داخل ہوئی۔ اس کی چال میں وہی پراسرار کیفیت پائی جاتی تھی جو سراج نے پہلی رات دیکھی جب یہ بھٹکی ہوئی روح روش پر سے گزر رہی تھی۔ دونوں نامعلوم اشخاص نے حیرت سے اس روح کی طرف دیکھا جو تیر کی طرح سیدھی اور تنکے کی طرح پتلی تھی۔ جب تک وہ شبی قریب نہ آئی، دونوں آدمی سکون اور استقلال سے زمین پر لیٹے رہے، لیکن جوں ہی وہ ان کے وجود سے بے خبر قریب سے گزری، دراز قامت آدمی نے بجلی کی صورت سے جست کی اور اس کو مضبوطی سے اپنے آہنی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ سفید پوش روح نے چھوٹنے کے لیے بہت جد و جہد کی، لیکن طاقتور مرد کے مضبوط ہاتھوں سے چھوٹ نہ سکی۔ اس پراسرار روح کو لے کر دونوں آدمی چپ چاپ کوٹھی سے باہر نکلے۔ دراز قامت آدمی نے، جس کے متعلق غالباً یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سراج کے سوا اور کوئی نہیں تھا، تہکمانہ لہجے میں کہا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، اگر تم نے ذرا بھی مزاحمت کی یا کسی طرح کا شور و غل مچایا تو گولی سے اڑا دوں گا۔ یہ نہ بھولو کہ ہمارے پاس بھرے ہوئے پستول موجود ہیں جن کی ایک ہی گولی تمہیں دوسری دنیا میں بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے نہ ستاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھ بد نصیب کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ بد نصیب شکار نے منت کی۔ اس کے سر سے چادر ہٹ چکی تھی، رات کی سرمئی تاریکی میں اس کے بال برف کے گالوں کی طرف نظر آ رہے تھے اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور بڑی بھیانک تھیں۔ سراج نے دیا سلائی جلا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بے رنگ چہرے پر لاتعداد جھریاں مکڑی کے جال کی طرح پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھیں تپ کے مریض کی طرح چمک رہی تھیں۔ آج پہلی بار سراج نے اس پراسرار بڑھیا کو غور سے دیکھا جو ایک گناہ گار روح کی طرح اس عالی شان کوٹھی میں ادھر ادھر گھوما کرتی تھی، جس کو نہ آندھی اور بارش کا خوف تھا نہ کسی زہریلے جانور کا۔ سراج کو خاموشی سے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر پراسرار عورت پھر ایک بار بڑبڑائی، مجھ بد نصیب کو جانے دو، مجھے ستا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ بکواس نہ کرو، سراج نے تلخ لہجے میں کہا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس سے قبل بھی تم ایک بار اپنی چالاکی اور عیاری سے بچ نکلی ہو، لیکن اس وقت میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم چوروں کی طرح اس عالی شان کوٹھی کے گرد چکر لگایا کرتی ہو۔ آدھی رات گئے اس طرح گھومنا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں اور تم موقع پا کر اس کوٹھی میں ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوف اور دہشت کی جھلک نظر آئی۔ میں ایک کمزور اور بے سہارا بڑھیا بھلا کس طرح چوری کروں گی؟ تم نہ صحیح، سراج نے طنز آمیز لہجے میں کہا، تمہارا کوئی بھائی بند تو کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تم چوروں کے کسی گروہ کی مخبر ہو جو انہیں ہر طرح کی خبریں پہنچایا کرتی ہو۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے تمام حالات سے پوری طرح مجھے آگاہ نہ کیا تو ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس؟ عورت کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اچانک کسی نے اس پر جسمانی وار کر دیا۔ میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، ایسا نہ کرو، میں چور نہیں، مخبر نہیں ہوں،
میرا چوروں سے ساز باز نہیں ہے، مجھے پولیس کے حوالے نہ کرو، اس سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ میں فی الحال کسی قسم کی بحث کے لیے آمادہ نہیں ہوں، سراج نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم چور نہیں ہو یا ان کی ساتھی نہیں ہو تو آخر وہ بات کیا ہے جو تمہیں اتنی رات گئے اس قدر خراب اور خطرناک موسم میں بھی اس کوٹھی میں کھینچ لاتی ہے؟ اس قسم کی بے معنی حرکتوں میں آخر تمہارا کیا مطلب پوشیدہ ہے؟ سراج کو ضد پر آمادہ دیکھ کر بوڑھی عورت تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ شاید اس نے محسوس کر لیا کہ اس نوجوان کو خوشامد اور التجا سے نرم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اچانک پر اسرار عورت کے رویے میں عظیم تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس نے تاریکی میں ایک لمحے کے لیے سراج کو گھور کر دیکھا اور بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ساتھ آؤ۔ نوجوان عورت کے اس بدلے ہوئے طرز عمل کا مطلب سمجھ نہ سکا۔ کہیں یہ انتقاماً عیاری سے اس کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ اس کی موجودہ مشتبہ حرکات سے یہ شبہ ایک بھیانک یقین کی صورت میں بدل چکا تھا کہ یہ کوئی بہت خطرناک اور چالاک عورت ہے جس سے کوئی بھی ذلیل ترین حرکت بعید نہیں۔ سراج کو تذبذب میں دیکھ کر عورت نے زور سے زمین پر پیر مار کر بے صبری کا اشارہ کیا۔ اس کا پچھلا خوف و ہراس رخصت ہو چکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھ پر اعتبار کرو۔ اس کے لہجے میں گہرے جوش و اضطراب کی جھلک نمایاں تھی۔ دوسری طرف سراج کو اپنی ذات پر پورا بھروسہ تھا اور وہ کسی ناگہانی افتاد کے لیے ویسے نہ تیار بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی جھجک دور ہو گئی۔ بہت اچھا ہے، تمہارے ساتھ ہم چلیں گے، اس نے بوڑھی عورت سے کہا، لیکن اتنا یاد رکھو اگر تم نے کوئی نئی شرارت کی یا دھوکے بازی سے کام لیا تو ہمارے ہتھیاروں کی پہلی گولی بلا تاخیر تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ اس کے بعد پرواہ نہیں، ہماری جان ہی بے شک چلی جائے۔ سراج اور اس کا پست قامت ساتھی یعنی نازو پر اسرار بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اوور کوٹ کی جیب میں اب تک سراج کا ہاتھ بھرے ہوئے پستول پر رکھا ہوا تھا۔ مختلف سڑکیں اور گلیاں طے کر کے یہ لوگ اس سڑک پر آئے جو بیگم پیٹ کی طرف جاتی تھی، اور کچھ دور اس سڑک پر چلنے کے بعد وہ بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گئے۔ یہ آبادی بہت ہی گنجان اور غلیظ تھی، جہاں مزدور، پیشہ ور افراد اور آوارہ قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر کر بوڑھی عورت ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے قریب رکی اور اچانک مڑ کر سراج سے مخاطب ہوئی، تم سمجھتے ہوگے کہ میں تمہیں سب باتیں بتا دوں گی، میں ایسا نہیں کر سکتی، البتہ اتنا وعدہ کرتی ہوں کہ وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ فی الحال مجھے تمہاری عقل سلیم اور شرافت سے یقین ہے کہ خواہ مخواہ دوسروں کے رازوں سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ لیکن تم یہ سب کچھ کب بتاؤ گی؟ سراج نے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا بھی اس خاندان سے اور اس کے تمام ملاقات سے براہ راست نہیں تو بلا واسطہ تعلق ضرور ہے۔ اس لحاظ سے میرا ان تمام باتوں سے واقف ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارا اس عالی شان محل کے رہنے والوں سے براہ راست نہیں تو ایک حسین لڑکی کے واسطے سے ضرور تعلق ہے۔ بوڑھی نے اپنی چمکدار آنکھیں نچا کر معنی خیز انداز سے سر ہلایا، اور یہی ایک ایسا مضبوط تعلق ہے جو کسی طرح نہیں ٹوٹ سکتا۔ سراج کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ بڑھیا اس راز سے کیسے واقف ہوئی؟ اگر اس کی معلومات کا یہی حال ہے تو ڈر ہے وہ اس کے سارے رازوں سے بھی واقف نہ ہو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراج نے بظاہر حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو اپنے بچاؤ کی خاطر۔ اگرچہ چاروں اطراف گہری سیاہی پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی سراج نے محسوس کیا جیسے اس کی بوکھلاہٹ پر عیار عورت مسکرا رہی ہو۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، کوئی بات غلط نہیں اور نہ بہتان ہے۔ کیا تمہارے یہ گناہ گار ہونٹ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس رات ایک بے بس خوفزدہ لڑکی کے نرم نرم ہونٹوں کا بوسہ نہیں لیا؟ اس کھلی چوٹ سے سراج کو لاجواب کر کے خوفناک عورت نے فاتحانہ کہا لگایا، اور نوجوان دل ہی دل میں کانپ اٹھا۔ کتنی وسیع ہیں اس مکار عورت کی معلومات! لیکن وہ کہہ رہی تھی، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دشمن نہیں، میں یہ جانتی ہوں کہ تمہارا بھی اس عالیشان محل کے رہنے والوں سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے لہجے میں طنز و حقارت کی جھلک نمایاں تھی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایک بہت ہی نیک اور شریف نوجوان ہو، تمہارے دل نے کبھی کسی کے متعلق برا نہیں چاہا۔ ویسے بھی میں بہت کچھ جانتی ہوں اور یہ امید لے کر تمہیں یہاں لائی ہوں کہ اپنی نیکی اور شرافت سے تم ہماری بھی کچھ امداد کرو گے۔ اس لیے دوستانہ انداز سے سراج کے شانے پر ہاتھ رکھا، آؤ اس سامنے والے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ایک شخص کا انتظار کریں۔ سراج خاموشی سے چل کر اس درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ یہاں تاریکی نسبتاً زیادہ تھی، غالباً یہاں اسے لانے سے بڑھیا کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر وہ اس سے باتیں کر سکے۔ اندھیرے میں سراج یہ نہ دیکھ سکا کہ بڑھیا کا عجیب و غریب چہرہ کیا کیا رنگ بدل رہا ہے۔ جیسا کہ میرا خیال تھا یہ مقام کافی تاریک اور محفوظ ہے، وہ بڑبڑائی۔ سراج حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔
بڑھیا کے لہجے میں خود اعتمادی تھی، وقار تھا اور گہرا استقلال۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے اپنے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں ان سے پورا پورا بدلہ لینے پر قادر ہوں۔ فکر صرف ایک بات کی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں تمہاری امداد سے فائدہ اٹھاؤں۔ اگر تم ہماری خاطر ایسا کر سکو گے تو اس کا معقول معاوضہ تمہیں دیا جائے گا۔ جہاں تک سراج کو علم تھا، اس درخت کے نیچے صرف 3 ہی آدمی موجود تھے اور آس پاس چوتھے کے وجود کا شائبہ تک نہ تھا۔ لیکن ابھی بڑھیا اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ ایک سیاہ فام دیو ہیکل آدمی پریوں کی کہانی کے جنوں کی طرح اچانک اس درخت کے نیچے وارد ہوا۔ وہ غالباً ایک پھٹی ہوئی بنیان پہنے اور تہمد باندھے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں چاندی کا چپٹا سا تعویذ چمک رہا تھا۔ اندھیرے میں اس آدمی کی آنکھیں کسی خوفناک درندے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی وہ کافی توانا اور مضبوط نظر آتا تھا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں سیدو، ان صاحب سے ملو۔ بڑھیا نے سراج کی طرف اشارہ کیا۔ سیدو نے بڑھ کر سراج سے ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ کافی سخت اور کھردرا تھا۔ سراج نے سوچا اگر اس ہاتھ کی گرفت میں کوئی بد نصیب آ جائے تو اس کا چھوٹنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ آج سے یہ بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہو گئے، بوڑھی عورت نے کہا، اور وہ سراج کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر جو نہ جانے اس نے کہاں چھپا رکھی تھی، سیدو سے اس نے کہا، ان کے چہرے کو غور سے دیکھ لو تاکہ پھر نہ بھول سکو۔ تیز روشنی سے سراج کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر ایک بار جب وہ تاریکی میں ٹارچ بجھنے کے بعد دیکھنے کے قابل ہوا تو سیدو کہہ رہا تھا، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہو گئے۔ سیدو کی بانچیں خوشی سے کھل گئی تھی اور اس کے سفید دانت تاریکی میں چمک رہے تھے۔ عورت نے سراج سے کہا، اس گلی کی نکڑ پر جو پان کی دکان ہے، سیدو تمہیں وہیں ملے گا، وہیں تمہیں ضروری خبریں مل جایا کریں گی۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو سیدو کی معرفت کہلوا دو۔ چونکہ فی الحال کوئی کام نہیں ہے اس لیے وقت آنے پر تمہیں طلب کر لیا جائے گا۔ واپسی میں سراج سوچ رہا تھا، دن بدن معاملہ بجائے سلجھنے کے اور الجھتا ہی جا رہا ہے۔ پر اسرار روح کے متعلق تو معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہے جو کسی گہرے راز کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے اور کسی قیمت پر بھی اس راز کو ظاہر کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ پتہ نہیں اس کو کس وقت کا انتظار ہے۔ وہ اپنی گفتگو کے دوران میں بار بار دشمن کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ اس کا دشمن کون ہے اور وہ خود کون ہے؟ کس کی دوست ہے؟ معلوم نہیں۔ اس کا تعلق کس خطرناک گروہ سے ہے جس میں سیدو جیسے لوگ شامل ہیں؟ اس نے حماقت کی جو چپ چاپ ان لوگوں کی ٹولی میں شریک ہو گیا۔ اب معلوم نہیں اس کے یہ لوگ کن نئی مصیبتوں میں پھنسائیں گے۔ پر اسرار بڑھیا کی سرگرمیوں کا زاہد خاندان سے کیا تعلق؟ وہ راز کیا ہے جو ان تمام واقعات کی تہ میں کام کر رہا ہے؟ اور وہ کیا بات تھی جس کی اس پر اسرار بڑھیا کو اتنی فکر تھی اور جس میں وہ اس کی مدد کی محتاج ہے؟ یہ تمام باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ چپ چاپ بیٹھ کر خاموشی سے حالات کا انتظار کرے۔ بڑھیا سے رخصت ہو کر سراج اور نازو بمشکل 4 فرلانگ بڑے ہوں گے کہ سراج کو اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ سراج چونک کر پیچھے مڑا۔ کون ہو تم؟ میں ہوں سراج، کانپتی ہوئی آواز میں کسی نے جواب دیا۔ احمد، او تم ہو؟ سراج کے دماغ میں تلخ اور ناگوار واقعات کی یاد پھر ایک بار تازہ ہو گئی۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر تمہارے ظلم کی کچھ کسر باقی رہ گئی ہو تو اسے بھی پورا کر لو۔ اندھیری رات ہے، آس پاس کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، تمہارے مجرمانہ افعال کی کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں سراج، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، احمد نے ندامت سے کہا، لیکن جو کچھ ہوا نادانست تھا، اس لیے میں معافی کا مستحق ہوں۔ مجھے یقین ہے سراج، تم مجھے ضرور معاف کر دو گے۔ ایک نمک حرام اور کمینہ انسان بھلا تمہیں کیا معاف کر سکے گا؟ سراج نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے جس برتن میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس نے مجھے دودھ پلایا اسی کو میں نے ڈس لیا، جس کو میں نے دوست کہا اسی کی بہن کو برباد کیا۔ مجھ سے اب کیا لینے آئے ہو؟ سراج، میں گنہگار ہوں، میں نے تمہارے دل پر وہ زخم لگایا ہے جو کبھی مندمل نہ ہو سکے گا۔ احمد نے روتے ہوئے کہا، مجھ بد نصیب کو تم کبھی معاف نہ کر سکو گے سراج، کبھی نہیں۔ کیسے معاف کر دوں؟ سراج نے جوش میں بھر کر کہا، کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ تھوڑی ہی دیر کے لیے، تاکہ میں بھی تمہاری غلط فہمی کو دور کر سکتا۔ تم نے مجھے شک و شبے کے بس میں ہو کر اتنی مہلت بھی نہ دی کہ اپنی بے گناہی کا تمہیں یقین دلاتا۔ سراج، احمد پر رکت طاری ہوئی اور وہ سراج کے پیروں پر گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو یار، میرے اچھے سراج، میں تمہارا گناہگار ہوں، مجھے مایوس نہ کرو۔ احمد، چھوڑو میرے پیر، روک لو ان آنسوؤں کو، اب میرے دل پر ان کا ذرا برابر بھی اثر نہیں۔ اب یہ میرے پتھر کی طرح بے حس دل پر کچھ بھی اثر نہیں کر سکتے۔ میں نے دنیا پر رحم کھانا چھوڑ دیا کیونکہ دنیا نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔
بھیا احمد کو معاف کر دیجئے، نازو نے التجا کی۔ اس سے احمد کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا۔ ارے پگلی، یہ تو کہہ رہی ہے اس شخص کے لیے جس نے تیری بے ہوشی پر بھی ترس نہ کھایا؟ سراج نے روتے ہوئے کہا۔ تو نے بھی کیوں نہ پتھر بنا لیا اپنے دل کو؟ احمد، دوستی کا درجہ بہت بلند ہے، شاید بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بلند۔ دوستی کرنا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل۔ پاگل سراج ہی بے وقوف تھا جس نے تجھے اپنے بھائی سے زیادہ عزیز سمجھا، جس کا خمیازہ اسے اس ذلت اور رسوائی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جاؤ احمد، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا جس دن تم نے مقدس دوستی کے رشتے کو پسے پشت ڈال کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سراج، میں عہد کرتا ہوں جب تک اپنے آپ کو دوستی کے قابل نہیں بنا لوں گا اپنی صورت تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر احمد نے گہری نظروں سے سراج کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں غم سمیم تھا اور ایک ناقابل شکست استقلال۔ پھر محبت سے نازو کے سر پر ہاتھ پھیر کر مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ خدا تجھے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، نیک دل نوجوان نے اپنے دوست کی تاریکی میں غائب ہوتی ہوئی شبیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سراج کی منگنی کو ابھی چند روز باقی رہ گئے تھے۔ اس عرصے میں نہ سراج نے نسرین سے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی نسرین سراج سے ملی۔ وہ سراج سے ناراض تھی۔ البتہ مجسٹریٹ صاحب نے سراج کو بتایا کہ زاہد صاحب نے نسرین کے کہنے سے ایک 25,000 کا چیک روانہ کیا ہے تاکہ یہ روپیہ بھی نو تعمیر کارخانے میں ان کی طرف سے لگا دیا جائے۔ سراج نے اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی زاہد صاحب کی کسی مہربانی اور نوازش کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ چیک واپس کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد ایک سہانی شام کو سراج ٹہلتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس شام تاجور گھر پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تاجور کی غیر حاضری میں سراج کا دل نہ لگا۔ حیدرآباد کی وسیع سڑکوں پر رکشوں، موٹروں اور بسوں کی کافی گڑبڑ تھی۔ آج وہ اس شور و غل اور ازدحام سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پبلک گارڈنز کا رخ کیا۔ یہاں بھی عام طور پر شام کے وقت کافی رونق رہتی تھی۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی تفریحاً چلے آتے ہیں، کھلی ہوا اور خوشنما منظر کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن سراج بے خیالی میں آگے بڑھتا ہی گیا۔ آخر پبلک گارڈنز کی ساری دلچسپیوں اور رنگینیوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور ریلوے گیٹ کو عبور کر کے ریڈ ہلز کی آبادی میں داخل ہوا۔ آج اس کی طبیعت بہت اداس تھی۔ پھر ایک بار تنہائی میں اس کا خیال بھٹک کر نسرین کے ساتھ گزرے ہوئے رنگین لمحات کی طرف نکل آیا۔ وہ سوچنے لگا کس قدر عجیب ہیں قدرت کی ستم ظریفیاں۔ انہوں نے اس کو اس خاندان ہی سے دور کر دیا جس کی دعوت پر وہ حیدرآباد آیا تھا، اور پھر اسی خاندان کے توسط سے اس کی ملاقات مجسٹریٹ صاحب اور ان کی صاحبزادی تاجور سے ہوئی، اور اس کے بعد وہ حالات کے ساتھ ساتھ زاہد خان سے بتدریج دور ہوتا گیا۔ پھر قدرت کے نظام نے پلٹا کھایا اور اس کی قسمت اس نوجوان اور شوخ لڑکی تاجور سے منسلک ہو گئی۔ بھلا کس کو گمان تھا کہ اس کی حیدرآباد کی آمد اس طرح دور رس نتائج پیدا کر دے گی۔ سراج کی نظروں کے سامنے اب ایک وسیع میدان تھا جس میں لوگ مختلف کھیلوں میں مصروف تھے۔ کہیں تو فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا اور کہیں ہاکی اور کرکٹ کا بازار گرم تھا۔ سامنے کی عالیشان عمارتوں سے آیائیں مختلف عمر کے خوبصورت بچوں کو ٹہلانے کے لیے اس میدان میں لے آئی تھیں۔ سراج نے زندگی کی اس گہما گہمی اور چہل پہل کو مسرت اور دلچسپی کی نظر سے دیکھا، لیکن جب سورج غروب ہونے لگا اور تمام کھلاڑی اور تماشائی رخصت ہو گئے تو اچانک اس کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور وہ چونک پڑا۔ تاجور شاید رات میں 10-11 بجے اپنے عزیز کے ہاں سے لوٹے گی۔ اس عرصے میں وہ گھر میں تنہا بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ کوئی پکچر دیکھی جائے۔ وہاں سے رکشہ لے کر وہ عابد روڈ کے پر رونق چوراہے پر آیا۔ زمرد محل ٹاکیز میں اس وقت فلم انداز لگی ہوئی تھی۔ سراج نے اس فلم کو دوسری تمام فلموں پر ترجیح دی۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم باکس کے ٹکٹ کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ وہ ٹکٹ لے کر ایک باکس میں داخل ہوا۔ اتفاق سے اس میں ایک سیٹ خالی تھی۔ سراج اندھیرے میں اسی طرح بڑھا کیونکہ پکچر شروع ہو چکی تھی۔ بے خیالے میں کسی آدمی کا پیر سراج کے پیر کے نیچے آ گیا۔ اس شخص نے تلخی سے کہا، دیکھ کر چلیے مسٹر۔ او سوری پلیز۔ سراج نے معذرت کی اور اپنی جگہ بیٹھ گیا، لیکن جب اس نے بیٹھ کر اطمینان سے اپنے گرد نظر ڈالی تو یہ جان کر افسوس ہوا کہ کسی کی خلوت میں وہ خواہ کے لیے مخل ہوا۔ بکنگ کلرک گدھا تھا جو اس نے اسی باکس میں اس کو بھیج دیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟
سراج بظاہر ان لوگوں سے انجان ہو کر بیٹھ گیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس نے محسوس کیا کہ مرد بے چینی سے پہلو بدل رہا ہے۔ وہ بار بار سراج کی طرف غصے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر سراج کو شرارت سوجی۔ اس نے سوچا اگر ایسا ہی تھا تو اس نے باکس ریزرو کیوں نہ کروا لیا؟ اگر اس کو اس اجنبی مرد کی ساتھی خاتون کا خیال نہ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرتا۔ آخر اس مرد سے نہ رہا گیا۔ اس نے تلخ لہجے میں سراج سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر، یہ سیٹ خالی نہیں ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ سراج نے اس سے پوچھا۔ خالی ہے، اسی لیے تو میں بیٹھا ہوں۔